لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے جو پاکستان میں غزل بنی ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آج ہم جس شاعر کو سب سے پہلے پڑھیں گے وہ ہیں صدام ساگر۔ صدام ساگر جو ہے وہ 1996 میں پیدا ہوئے گوجرانوالہ میں۔ آپ نے تعلیم جو ہے وہ میٹرک کی تعلیم کمپیوٹر گرافکس میٹرک کی تعلیم حاصل کی اور پھر کمپیوٹر گرافکس میں ڈپلومہ کیا۔ علمی اور ادبی کتابوں سے جو ہے وہ اپنی استعداد کو بڑھاتے رہے۔ بہت سے قومی اخبارات میں بطور پیج میکنگ اور گوجرانوالہ میں لوکل اخبارات میں بطور ادبی ایڈیٹر اور نیوز ایڈیٹر کام کیا۔ ادبی سفر کا آغاز 2013 میں 9ویں جماعت سے کیا۔ پروفیسر احمد عقیل روبی، اعتبار ساجد، ڈاکٹر اجمل نیازی اور افتخار مجاز سے مشوہ سخن کرتے رہے۔ خاکہ نگاری سے بھی شغف ہے اور روزنامہ جہان پاکستان میں لاہور میں 100 سے زائد ادبی شخصیات کے خاکے تحریر کر چکے ہیں۔ روزنامہ پاکستان لاہور میں صدائے ساگر کے زیر عنوان کے علاوہ نوائے وقت، لاہور جرأت اور روزنامہ سما میں بھی کالم نگاری کی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تمام تر اخبارات اور بیرون ممالک سے شائع ہونے والی چند اردو اخبارات میں کالم شائع ہو چکی۔ گوجرانوالہ کے لوکل اخبارات کے ادبی ایڈیشن میں بھی کام کیا۔ جنگ گروپ کے زیر اہتمام شائع ہونے والے روزنامہ وقت کے میگزین میں بھی شاعری کے صفحے کے انچارج ہیں۔ متعدد کتابوں پر تبصرے، دیباچے اور فلیپ رقم کیے۔ بہت سی ادبی تنظیموں سے بطور صدر وابستہ رہے۔ ان کی شاعری بھی ادبی بناؤ کے مرحلے میں احتمام ان کے اب تک کے شعری سفر کو مد نظر رکھا تھا، تو یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ جلد اس میدان میں اپنے قدم مضبوطی سے جمانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے ایک منتخب شعر دیکھیے: جب ہوا کا سین گلشن سے گزر ہونے لگا، میری سانسوں میں بھی خوشبو کا سفر ہونے لگا، میں خود اچھے ارادے سے سفر پہ چل پڑا گا ساگر، پتہ منزل کا دینے آپ چل کر رستہ آیا، راس آیا مجھ کو تنکوں کا سہارا، بیت ساگر کی روانی لکھ رہا ہوں، فقط بوجھ کاندھوں پہ اپنے اٹھانا پڑا، چراغوں کی خاطر ہوا کو منانا پڑا، کوئی بھی تو نہیں ہے منتظر میرا یہاں پر، مجھے کس کے لیے اتنا سنوارا جا رہا ہے، مٹا ڈالے گی تو اس کو ایک دن ساگر کی لہریں، ابس جو نقش ساحل پر ابھارا جا رہا ہے، محبت میں جتنا خسارہ ہوا ہے یہ سب آپ کی مہربانی نہیں ہے، سلامت جہاں سر نہ دستار ساگر، وہاں بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے سامنے شاعر آتے ہیں وہ تہذیب حافظ آتے ہیں۔ تہذیب حافظ جو ہے 1989 میں پیدا ہوئے۔ آپ توسہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اصل نام آپ کا تہذیب الحسن ہے۔ اردو غزل کے تازہ ترین جو پرکار انداز ہیں ان کا نام اس میں خاصا جانا پہچانا جاتا ہے۔ غزل کے افق پر سرد سے ابھرنے والے ان شاعروں کے ہاتھ جدت خیال کے ساتھ ساتھ بیانیہ گرفت کے آثار بھی مضبوط مستقبل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آج کی غزل کو کیسا ہونا چاہیے اس بات کا اندازہ تہذیب حافظ اور ان جیسے دوسرے ہم عصروں کی غزل پڑھ کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ غزل کے شاکی طبقے کی نظر تہذیب حافظ اور نوے کی دہائی کے دوسرے تازہ کار شعراء تک کیوں نہیں پہنچتی۔ اب ان کے چند شعر دیکھیے: بتا اے ابر مساوات کیوں نہیں دیتا، ہمارے گاؤں میں برسات کیوں نہیں بتا اے ابر مساوات کیوں نہیں کرتا، ہمارے گاؤں میں برسات کیوں نہیں کرتا، معاذ عشق سے کب کون بچ کے نکلا ہے، تو بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں کرتا، وہ جس کی چھاؤں میں 25 سال گزرے ہیں وہ پیڑ مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا، تم کو دل کی بات بتانی ہے لیکن آنکھیں بند کرو تو مٹھی کھولوں گا، جب اس کی تصویر بنایا کرتا تھا کمرہ رنگوں سے بھر جایا کرتا تھا، بیٹھا رہتا تھا ساحل پہ سارا دن، دریا مجھ سے جان چھڑایا کرتا تھا، تمہارے دل کی جو بھی خلش تھی میں نے رقم کی، میرے خواب ہیں یہ میں شاعری نہیں کر رہا، رہی قید سے میں یوں ہی رہا نہیں ہوا، میری زندگی تیرا حق ادا نہیں ہو رہا، میرا موسموں سے تو پھر گلہ ہی فضول ہے، تجھے چھو کے بھی اگر ہرا نہیں ہو رہا، کوئی شعر ہے جو میں چاہ کر بھی نہیں لکھ سکا، کوئی واقعہ ہے جو رونما نہیں ہو رہا، تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا، بزم جاناں میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا، ناؤ ہو اور میرا ساحل سے بھی رشتہ ہے کوئی، یعنی دریا میں لگاتار نہیں ہوتا میں، سفر عشق پہ نکلا تو کہاں رستے نے، ہر کسی کے لیے ہموار نہیں ہوتا میں، کسی منڈیر پہ کوئی دیا جلا، پھر اس کے بعد کیا ہوا پتہ نہیں،
پھر اس کے بعد کیا ہوا پتہ نہیں، تیری طرف چلے تو عمر کٹ گئی، یہ اور بات راستہ کٹا نہیں، میں ان دنوں خود سے اتنا بے خبر، میں بجھ چکا ہوں اور مجھے پتہ نہیں۔ برسوں سے آوازیں جمتی جاتی تھیں، خاموشی نے کان کے پردے کھولے ہیں، ورنہ دھوپ کا پربت کس سے کٹتا تھا، اس نے چھتری کھول کے رستے کھولے ہیں، باہر آنے کی بھی سکت نہیں مجھ میں، تو نے کس موسم میں پنجرے کھولے ہیں۔ ہم ایسے تیرا بختوں کو روشنی سے کیا کام، یوں ہی دیا جلا کر رات کی دل آزاری کی۔ وہ ایک چراغ کدا جس میں کچھ نہیں تھا میرا، جو جل رہی تھی وہ قندیل بھی پرائی تھی، نہ جانے کتنے پرندوں نے اس میں شرکت کی۔ کل ایک پیڑ کی تقریب رونمائی تھی، میں چاہتا ہوں پرندے رہا کیے جائیں، میں چاہتا ہوں ترے ہونٹ سے ہنسی نکلے، میں تو آنکھیں دیکھ کے ہی بتلا دوں گا، تم میں کس کس نے دریا دیکھا ہے، تم میں سے کس کس نے دریا دیکھا ہے۔ اس لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہارا، جو بھاگ سکتے تھے بیساکھیاں منا رہے تھے۔ میں کہ کاغذ کی ایک کشتی ہوں، پہلی بارش ہی آخری ہے مجھے۔ نوح سے پوچھو پیچھے رہ جانے والو، کشتی چھوٹی ہے یہ دنیا چھوٹی ہے۔ میں اس کو ہر روز بس یوں ہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا، سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے، تمہاری آواز کٹ رہی ہے۔ مجھ ایسے پیڑوں کے سوکھنے اور سبز ہونے سے کیا کسی کو، یہ بیل شاید کسی مصیبت میں ہے مجھ سے لپٹ رہی ہے۔ یہ ایک بات سمجھنے میں رات ہو گئی، میں اس سے جیت گیا ہوں کہ مات ہو گئی۔ وہ اب کے سال پرندوں کا دن مناؤں گا، میرے قریب کے جنگل سے بات ہو گئی ہے۔ میں جنگلوں کی طرف چل پڑا ہوں چھوڑ کے گھر، یہ کیا کہ گھر کی اداسی بھی ساتھ ہو گئی ہے۔ رہے گا یاد مدینہ سے واپسی کا سفر، میں نظم لکھنے لگا تھا کہ نعت ہو گئی۔ نیند ایسی کہ رات کم پڑ جائے، خواب ایسا کہ منہ کھلا رہ جائے، اتنی گریں لگی ہیں اس دل پر، کوئی کھولتے تو کھولتا رہ جائے، جس طرح جل رہا ہے صدیوں سے، عین ممکن ہے دل دیا ہو جائے۔ چاہتا کب ہے مجھ پر ترس کھاتا ہے، جیسے اندھے کو سڑک پار کرا دی جائے۔ اگلے شاعر ہمارے سامنے آتے ہیں حسن جعفری۔ آپ 1988 میں پیدا ہوئے اور آپ کا جو علاقہ ہے وہ جعفری میاں والی ہے۔ آپ کی غزل جو ہے تو اسی منظرنامے کا حصہ معلوم ہوتی ہے، اور جس کا آغاز شکیب جلالی کے سر فہرست نظر آتا ہے۔ نئی بات نئے انداز میں کہنے کے میلان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کئی کی ڈگمگا جانے کی کیفیت سے آزاد ہو کر جلد ہی ایک الگ راستے پر گامزن ہو جانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے چند منتخب شعر دیکھیے۔ میری کسی کو خبر ہو تو وہ بتائے مجھے، میں اپنے ساتھ ہی دیکھا گیا تھا آخری بار، اس میں تیرا کمال تھا ہی نہیں، یہ بچھڑنے کا سال تھا ہی نہیں، یہ بات الگ تو نے ہمیں دیکھا بھی ہے، ہم لوگ یہاں ایک زمانے سے پڑے ہیں۔ مت گنو انت گنت ستاروں کو، میری بستی کے مختصر لوگوں، مجھ کو آرام سکون راحت و سکھ چین ملا، اپنے سینے سے فقط دنیا نکالی میں نے، ایسے تھک ہار کے نکلا ہوں تیرے کوچے سے، جیسے مزدور کوئی لوٹ کے گھر جاتا ہے۔ میری نسبت ہے اسی ایک قبیلے سے حسن، جہاں دستار بچانی ہو تو سر جاتا ہے، تیرے وصل میں افسردہ ہوں، ہجر کہیں سے جھانک رہا ہے، ہر ایک شخص سے اپنا جدا تعارف ہے، خلوص نام ہے میرا وفا تعارف ہے۔